بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، حضرت ادریس علیہ السلام جنہوں نے اس دنیا میں سب سے پہلے قلم، کپڑے اور ہتھیار بنا کر انسانیت کے لیے ترقی کے راستے ہموار کیے، لیکن آپ پر جو صحیفہ نازل ہوا اسے بائبل سے الگ کیوں کر دیا گیا؟ دی بک آف اینوک ایک ایسا صحیفہ جو شاید دنیا کی سب سے پراسرار کتابوں میں سے ایک ہے، کیونکہ اس کتاب میں اس کائنات کی پیدائش، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کی پراسرار کہانیاں اور ایسے راز لکھے ہیں جو شاید ہماری پڑھی گئی تاریخ سے میل نہیں کھاتے۔ جائنٹس، علم نجوم، پورٹلز اور خلائی مخلوق سے حضرت ادریس علیہ السلام کا جنگ کرنا، یہ تمام چیزیں اس کتاب کو مزید پراسرار بنا دیتی ہیں۔ کیا واقعی حضرت ادریس علیہ السلام نے خلائی مخلوق سے جنگ کر کے انسانیت کو بچایا تھا؟ کیا ماڈرن سائنس کا سب سے بڑا سوال یعنی ایلینز اور پورٹلز کا حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی اور دور سے کوئی تعلق ہے؟ اسلامی روایات اس کے متعلق کیا کہتی ہیں؟ کہ اس کا حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی اور دور سے کوئی تعلق ہے؟ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے تیسرے پیغمبر تھے اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کے بعد نبوت کے منصب پر فائز ہوئے۔ آپ کی پیدائش قدیم شہر بابل میں ہوئی۔ روایتوں کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام نے دنیا میں لوگوں کو سب سے پہلے لکھنے، پڑھنے اور تعلیم حاصل کرنے کا درس دیا۔ آپ کا زیادہ تر وقت درس و تبلیغ میں گزرتا تھا، چنانچہ لوگ آپ کو ادریس یعنی درس دینے والا کہہ کر پکارنے لگے۔ آپ علیہ السلام حضرت شیس علیہ السلام کی 5ویں نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ مورخین کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے 500 سال بعد اور حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے پیدا ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کا انتقال ہوا تو کچھ عرصے بعد ان کے پیروکار بہت کم تعداد میں باقی رہ گئے۔ قابیل کی اولاد نے کفر و شرک، بدکاری اور بے حیائی کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ زناکاری اور شراب نوشی عام تھی، ہر طرف بتوں کی پوجا اور آگ کی پرستش ہو رہی تھی۔ لہٰذا بنی آدم کے ہدایت و رہنمائی کے لیے اللہ نے حضرت ادریس علیہ السلام کا انتخاب کیا۔ نبوت کے منصب پر فائز ہوتے ہی آپ نے اپنی قوم کے بھٹکے ہوئے لوگوں میں تبلیغ کا کام شروع کر دیا، لیکن وہ سب آپ کے دشمن بن گئے، اور جو لوگ بھی حضرت ادریس علیہ السلام پر ایمان لائے ان لوگوں نے ان پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ لہٰذا حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں کے ساتھ بابل سے ہجرت کرنے کا ارادہ کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام اہل ایمان کو لے کر مصر کی طرف چل پڑے اور دریائے نیل کے کنارے آباد ہو گئے۔ یہ ایک سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے یہاں دعوت و تبلیغ کا کام جاری رکھا اور ان لوگوں نے یہاں مختلف علوم سیکھ کر خوب ترقی کی۔ اللہ نے قرآن مجید میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر یوں فرمایا ہے، اور اس کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کیجیے، بے شک وہ بڑے سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند مرتبے تک پہنچایا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ہی سب سے پہلے قلم سے لکھنا اور کپڑا سینا ایجاد کیا۔ ان سے پہلے لوگ عموماً جانوروں کی کھال کو بطور لباس استعمال کیا کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام پہلے انسان تھے جنہیں علم نجوم اور علم الحساب یعنی ایسٹرولوجی اور میتھمیٹکس کا علم بطور معجزہ عطا کیا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کو 72 زبانوں کا علم تھا اور دنیا کی تمام قدیم بنیادی زبانیں مثلاً عربی، سریانی، لاطینی، یونانی، عبرانی اور مصری زبان کی بنیاد آپ نے ہی رکھی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل ہوئے جو اس وقت کے لوگوں کے لیے رہنمائی تھے۔ آپ نے ہی اسلحہ اور ہتھیار بنانے کے فن کو عام کیا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ چونکہ بنی قابیل بار بار آپ کے علاقے پر حملہ کیا کرتے تھے، لہٰذا آپ نے اسلحہ بنایا اور ان سے کئی بار خون ریز جنگ بھی لڑی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے 365 سال کی عمر پائی۔ علماء، مفسرین اور بہت سے تابعین کا یہ قول ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا اور چوتھے آسمان پر آپ علیہ السلام کی روح کو قبض کیا گیا تھا، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات آپ سے ملاقات کی تھی۔ مشہور مصنف جمال الدین القفری نے لکھا ہے کہ عراق و ایران کے سرحدی علاقوں میں آباد الایما نامی ایک قوم حضرت ادریس علیہ السلام کی باقی بچی باندہ قوم میں سے ہیں، جو صاحبین کی ایک شاخ ہے۔ یہ لوگ خود کو ادریسی کہتے ہیں۔ یہ لوگ ستارے کو اپنے دینی رسومات کا ماخذ سمجھتے ہیں اور اپنی عیدیں اور قربانیاں ستاروں کے عروج اور رجوع کے وقت کے مطابق مقرر کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث کے علاوہ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی اور ان کے زمانے کے متعلق معلومات کے 2 مزید ذرائع موجود ہیں۔ پہلا قدیم سمیری تختیاں اور دوسرا تورات کا گم شدہ صحیفہ یعنی دی بک آف اینوک۔ سن 1946 میں
بحر مردار کے کنارے ایک غار میں 900 قدیم صحیفے دریافت ہوئے۔ یہ وہی صحیفہ ہے جو ہنوک یعنی حضرت ادریس علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ ان صحیفوں میں ایک بڑا صحیفہ تورات کے گمشدہ حصوں کا تھا، جسے آج ہم دی بک آف اینوک کہتے ہیں۔ دی بک آف اینوک میں تاریخ انسانی کی ایک مختلف کہانی ملتی ہے، جس میں حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک کے واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ اس صحیفے میں ایک خاص قسم کی مخلوق کا ذکر ہے جسے دی واچر کہا گیا ہے۔ انجیل میں انہیں دی فالن اینجل کہا جاتا ہے۔ اس صحیفے کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں جیسے جیسے اس زمین پر انسانوں کی آبادی بڑھنے لگی تو زمین کی کچھ چیزیں آسمان کے فرشتوں کی نظر میں آنے لگی۔ ان فرشتوں کو بنی آدم کی خوبصورت عورتیں بہت پسند آئی۔ وہ لمبی بالوں والی عورتوں کے فرشتہ تھے، لہذا سینکڑوں فرشتے آسمان کے راستے زمین پر آ گئے اور ان خوبصورت عورتوں سے زنا کیا اور شادیاں بھی کی۔ اس دوران ان فرشتوں نے انسانوں کو علم نجوم اور ستاروں کا علم سکھایا۔ ان عورتوں نے جب بچوں کو جنم دیا تو وہ انسان نہیں تھے بلکہ عجیب و غریب دیو ہیکل مخلوق یعنی جائنٹس تھے، جسے بائبل میں نفیلیم کہا گیا ہے۔ اسلامی روایات میں بھی اس طرح کے لمبے قد والے دیو کا ذکر جگہ پر جگہ ملتا ہے۔ بک آف اینوک کے مطابق وہ فرشتے زمین پر اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے تھے اور انسانوں کو اپنے تابع کرنے کی خواہش رکھتے تھے۔ دراصل اہل کتاب یہود و نصارہ کا یہ عقیدہ ہے کہ ابلیس فرشتہ تھا اور اس نے جب اللہ کی نافرمانی کی تو وہ مردود ہو کر ابلیس کہلایا، جبکہ قرآن و حدیث کے مطابق ابلیس فرشتہ نہیں بلکہ ایک جن تھا۔ لہٰذا اس غلط عقیدے کی بنیاد پر توریت اور عیسائی لٹریچر میں ان مخلوق کو فرشتہ لکھا گیا ہے، جبکہ فرشتے اللہ کے حکم کے تابع ہوتے ہیں، نہ ہی وہ نافرمان ہوتے ہیں اور نہ ہی گناہ کر سکتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ زمین پر ان واچر کی آبادی بڑھتی چلی گئی۔ انہوں نے انسانوں اور جانوروں کو کھانا شروع کر دیا اور زمین میں خوب فساد ہوا۔ لہٰذا خدا نے زمین پر ایک فرشتہ بھیجا جس کا نام عزازیل تھا۔ اس نے انسانوں کو ہتھیار بنانا سکھایا۔ اس فرشتے نے انسانوں کو ستارے اور کائنات کے متعلق علوم سکھائے اور اسی لیے نوح یعنی حضرت ادریس علیہ السلام کو جنگ کرنے کے طریقے بھی سکھائے۔ جب ان واچر کے جرائم حد سے زیادہ بڑھ گئے تو اللہ کی طرف سے ان پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ ہوا۔ لہٰذا وہ واچر حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے اللہ سے اپنی سفارش کروائی، لیکن ان کی سفارش قبول نہیں کی گئی اور آسمان سے حضرت جبرائیل و میکائیل کی فوج نازل ہوئی۔ اس فوج نے ان کو زمین کی تہہ میں دفن کر دیا، جہاں وہ 70 نسل یا قیامت تک جو ہی دفن رہیں گے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر قدیم سومیری تختیوں میں بھی ملتا ہے۔ ان سومیری ٹیبلٹس کے مطابق ہنوک کے دور میں آسمان کے راستے سے اس زمین پر دوسری مخلوق آئی تھی جن کا نام انوناکی تھا۔ سومیری انہیں خدا مانتے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے۔ ماڈرن ریسرچر کے مطابق انوناکی دراصل ایرینز کی ایک نسل تھی جو اس زمین پر آئی تھی۔ ان انوناکی نے ہی انسانوں کو میٹل پروسیسنگ اور مائننگ کا کام سکھایا تھا۔ اس کے علاوہ ایسٹرونومی، سائنس، میتھمیٹکس، کاسمیٹکس کا استعمال اور ہتھیار بنانا بھی سکھایا تھا، جس کی وجہ سے انسانی تہذیب پروان چڑھی۔ اسرائیلی روایات، صحیفہ نوح اور سومیرین ٹیبلٹس کے ساتھ اگر اسلامی روایات کو جوڑا جائے تو حضرت ادریس علیہ السلام کے دور کا ایک ایسا خاکہ بنتا ہے جس سے دوسرے سیارے پر خلائی مخلوق کی موجودگی اور پورٹلز کی موجودگی ثابت ہوتی ہے۔ عین ممکن ہے کہ وہ فالن اینجلز، واچرز اور انوناکی کوئی خلائی مخلوق ہو جو دوسرے پلانٹ سے ہماری زمین پر حملہ آور ہوئے ہوں اور جن سے حضرت ادریس علیہ السلام نے جنگ کی اور انسانی تہذیب کو بچایا۔ کیا جدید سائنس اس پورٹلز اور ایلینز کی تھیوری پیش کرتی ہے؟ کیا یہ تمام چیزیں حضرت ادریس علیہ السلام کی دور کی ٹیکنالوجی تھی؟ قرآن و حدیث کی جدید سائنسی تعبیر کیا نئے نئے رازوں سے پردہ فاش کرنے والی ہے؟ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ واقعہ اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے آغاز ضرور کریں۔ میں آپ سے ملتا ہوں ایسی ہی اسلامی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک خوش رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ خدا حافظ۔